بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تسريل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرزك توا وتمتعوا فيها طويلا. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. درود بر محمد و آل محمد. ممکن ہی نہیں حشر تلک دین پیمبر ممکن ہی نہیں حشر تلک دین پیمبر کعبے کے نگہبان کا احسان بھلا دے. بیٹا کم کرو ذرا. کعبے کے محافظ کا احسان بھلا دے. بکھرا ہے یہ آواز جبریل فضا میں بکھرا
ہے یہ آواز آئے جبریل فضا میں اسلام سے کہنا ابو طالب کو دعا دے اسلام سے کہنا ابو طالب کو دعا دے ممکن ہی نہیں حشر طلب صلوات ستون دین مسلمان گرائے جاتے ہیں ستون دین مسلمان گرائے جاتے ہیں حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھائے جاتے ہیں ستون دین خدا نہیں ہے مگر یہ عجب خدائی ہے خدا نہیں ہے مگر یہ عجب خدائی ہے کہ مشکلوں میں علی ہی بلائے جاتے ہیں کہ مشکلوں میں علی ہی بلائے جاتے ہیں ستون دین یہ اور بات ہے بیعت طلب نہیں کرتے یہ اور بات ہے بیعت طلب نہیں کرتے یزید آج بھی امت میں پائے جاتے ہیں یزید آج بھی امت
امت میں پائے جاتے ہیں، ستون دین لگا جو کفر کا فتویٰ کہا نصیری نے، لگا جو کفر کا فتویٰ کہا نصیری نے، بھلا بشر سے بھی بندے جلائے جاتے ہیں، بھلا بشر سے بھی بندے جلائے جاتے ہیں، ستون دین مسلمان گرائے جاتے ہیں، شرف یہ فاطمہ کا ہے کہ خلعت جنت، شرف یہ فاطمہ کا ہے کہ خلعت جنت، جاتے گرائے جاتے ہیں، خدا نہیں ہے مگر یہ عجب خدائی ہے، خدا نہیں ہے مگر یہ عجب خدائی ہے، کہ مشکلوں میں علی ہی بلائے جاتے ہیں، کہ مشکلوں میں علی ہی بلائے جاتے ہیں، ستون دین مسلمان گرائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سورہ کو قرأت کرتے ہیں اور اس سورہ کے ثواب کو ارسال کرتے ہیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ گرامی بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں، اور طلب کرتے ہیں ان سے اپنی تمام تر جائز دلی حاجات، خصوصی طور پر مسجد و امام بارگاہوں کی
آبادی کے لیے ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى. إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا. وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى. اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق
وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. بعزمة محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، ماتمداران سرکار سید الشہداء، پرساداران شہزادی کونین، عشرہ صفر کی یہ 9ویں مجلس، جسے آپ موالیہ نے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں بعنوان واقعہ کربلا میں سعادت کے عوامل خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ہماری گفتگو چند مراحل کو طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی کہ وہ اسباب، وہ سبب جو انسان کی کامیابی کے بنتے ہیں، خصوصی طور پر جو ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا میں سعادت کے عوامل، واقعہ کربلا میں سعادت کے اسباب، جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کربلا والے زندہ و جاوید ہو گئے، کربلا والے کامیاب ہو گئے، کربلا والے سعادت مند ہو گئے، کربلا والے خوش نصیب ہو گئے۔ ان کی خوش نصیبی کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ محب محمد و آل محمد تھے۔ دوسرا سبب جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ کربلا والے اہل بیت علیہم السلام کے دشمنانوں سے بیزار تھے اور ان سے برات اختیار کرتے تھے، لہٰذا تولا اور تبرہ انسان کی سعادت کا سبب بنتا ہے۔ تیسری چیز جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ انسان اپنی زندگی کا عنوان بدل دے، انسان سعادت مند ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ یہ انسان جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو اپنی زندگی نہ جانے، بلکہ یہ زندگی اہل بیت علیہم السلام کی مرہون منت ہے، ہم شیعان حیدر کرار، دعائے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ لہٰذا اگر اس چیز کا یہ انسان خیال رکھے کہ اس کی یہ زندگی دعائے فاطمہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ہے، یہ انسان بچے ہوئے خمیر محمد و آل محمد سے خلق ہوا ہے، لہٰذا اگر اس چیز کا خیال رکھے گا تو اپنی زندگی میں انہی کاموں کو انجام دے گا جو خوشنودی خدا اور خوشنودی اہل بیت علیہ السلام کا سبب بنتی ہیں۔ اور چوتھی چیز جو انسان کے کامیاب ہونے کا سبب بنتی ہے وہ ہے بصیرت۔ بصیرت اہم ترین عوامل میں سے ہے کہ انسان بابصیرت کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اور اس بصیرت کی اہمیت کیا ہے عزیزان گرامی قدر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوات پڑھیں عظمت ذات محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں فقد البصر اہون من فقد البصیرہ، یعنی انسان کا نابینا ہونا بہتر ہے انسان کے بے بصیرت ہونے سے۔ انسان نابینا ہو اچھا ہے، انسان اندھا ہو بہتر ہے، انسان کچھ دیکھ نہ سکے بہتر ہے اس انسان سے کہ جو بے بصیرت ہے، آنکھیں رکھتا ہے لیکن بصیرت نہیں رکھتا۔
عقل رکھتا ہے لیکن قلب سلیم نہیں رکھتا، غور و فکر نہیں کرتا۔ انسان کی آنکھیں نہ ہوں لیکن دل کی آنکھیں اگر بیدار ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت رکھتا ہے، یہ انسان اس انسان سے لاکھ گنا بہتر ہے جو آنکھیں تو رکھتا ہے لیکن اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا، بصیرت سے خالی ہے۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، روایت میں ملتا ہے ابو ہارون نام کے صحابی زمانہ امام محمد باقر علیہ السلام، صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں بصیرت، انسان کی آنکھیں نابینا ہیں، بہتر ہے انسان کی آنکھوں کا نابینا ہونا۔ اگر یہ انسان اپنی آنکھوں سے اہل بیت کی معرفت نہ کر سکے، یہ انسان اگر کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی پہچان نہ کر سکے، جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچانا وہ ناکامیاب رہے، اشقیاء میں سے بن گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں لشکر تھا، آنکھیں تو صحیح و سالم تھی لیکن امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے، امام کو نہیں پہچانتے تھے۔ لہٰذا ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو آنکھیں وقت کے امام کو دیکھنے سے قاصر ہوں، ان آنکھوں کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، ان آنکھوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے کہ یہ انسان وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، امام کو دیکھ رہا ہے۔ کربلا کے اندر یہ اشقیاء، کربلا کے اندر یہ ظالمین، کربلا کے اندر یہ جابرین سب کچھ دیکھ رہے تھے لیکن اس کے بعد میں کوئی بھی اثر ان کے اوپر نہیں پڑ رہا تھا۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا نابینا ہونا بہتر ہے انسان کے بے بصیرت ہونے سے۔ انسان کا بے بصیرت نہیں ہونا چاہیے۔ انسان با بصیرت اگر نابینا ہے تو امام کی شناخت رکھتا ہے۔ میں اب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب ابو ہارون نابینا ہے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، کسی نے ابو ہارون سے مزاحیہ طور پر ابو ہارون سے کہا، ابو ہارون یہ بتاؤ کیا تم نے امام محمد باقر کو دیکھا ہے؟ نابینا شخص سے انسان طلب کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، مذاق کرنا چاہتے تھے۔ ابو ہارون کو اس چیز کا خیال کرانا چاہتے کہ تم نابینا ہو، تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ ابو ہارون کہتے ہیں کہ ہاں میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ سوال کرنے والا سوال کر لیتا ہے کہ ابو ہارون تم تو نابینا ہو، تم نے کہاں دیکھا امام محمد باقر علیہ السلام کو؟ ایک مرتبہ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں نے نہ صرف یہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو مسجد نبوی میں آتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کی ایک ایک در و دیوار نے امام کی جھک کے امام کو سلام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نابینا صحابی نہ صرف یہ کہ مسجد نبوی میں امام کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہے، بلکہ مسجد نبوی کی ہر شے کو امام کے لیے جھکتا ہوا دیکھ رہا ہے، ہر شے کو امام کے لیے سلام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پوچھنے والے نے سوال کر لیا، ابو ہارون تم تو نابینا ہو، تم تو دیکھ نہیں سکتے، تم نے کیسے دیکھا کہ امام باقر مسجد میں تشریف لائے؟ تم نے کیسے دیکھا کہ مسجد کے در و دیوار نے امام کا احترام کیا؟ ایک مرتبہ ابو ہارون کہتے ہیں کہ نادان ہو، جانتے نہیں ہو، ہم شیعان حیدر کرار وہ ہیں، ہم یہ اہل بیت کی ولایت رکھنے والے وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں اگر نابینا ہو تو فرق نہیں پڑتا، ہمارا دل محمد و آل محمد کی محبت سے سرشار ہے، اور جن کا دل محمد و آل محمد کی محبت سے سرشار ہوتا ہے وہ انسان پھر معصوم کہیں پر بھی ہو، یہ انسان معصوم کی معرفت رکھتا ہے، معصومین کی شناخت رکھتا ہے۔ جناب ابو ہارون نابینا تھے لیکن امام کی معرفت رکھتے تھے کیونکہ دل بیدار تھا، اور جس انسان کا دل بیدار ہوتا ہے پھر معصوم کہیں پر بھی ہو۔ کیوں کہا گیا ہے کہ آخری وقت کے شیعوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آخری وقت کے شیعان حیدر کرار وہ ہیں کہ جنہوں نے معصومین علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود معصومین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ ہماری بصیرت ہے کہ ہم اپنے معصومین کو نہ دیکھنے کے باوجود، ہم اپنے معصومین کے زمانے کو درک نہ کرنے کے باوجود قرآن کی تعلیمات پر، رسول کی رسالت پر، اہل بیت کی ولایت پر قائم ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا عزیزان گرامی قدر، بصیرت انسان کے سعادت مندی کا سبب بنتا ہے۔ بصیرت بہت زیادہ اہم ترین شے۔ باقاعدہ جناب ابو بصیر
اپنی زندگی کے آخری لمحات میں نابینا ہو جاتے ہیں. شروع کے ایام بینا ہے، لیکن جو اپنی زندگی کے آخری لمحات بسر کر رہے ہیں نابینا ہو جاتے ہیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں. صلوات پڑھ عظمت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اپنی نابینائی کا شکوہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ابو بصیر کو اعجاز کے طور پر ان کی بینائی روشن کر دیتے ہیں. آنکھیں آ جاتی ہیں جناب ابو بصیر کی. امام ان سے سوال کرتے ہیں ابو بصیر یہ بتاؤ تمہیں دنیاوی آنکھیں چاہیے یا آخرت کی جزا چاہیے؟ تمہارے نزدیک کون سی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ جناب ابو بصیر کہتے ہیں مولا مجھے آخرت کی جزا بہت زیادہ میرے لیے اہمیت رکھتی ہے. یہ دنیا کی بینائی میرے لیے کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے. کیوں؟ دل بیدار ہے محبت محمد و آل محمد سے، دل سرشار ہے محمد و آل محمد سے. لہٰذا جناب ابو بصیر نے جب یہ سوال کیا، ایک مرتبہ جب مولا نے یہ سوال کیا، ابو بصیر کا جواب یہ تھا مولا میں آخرت کی جزا کو اولویت دیتا ہوں دنیا کی ان ظاہری نگاہوں پر، دنیا کی ان ظاہری دیدگاہ پر، دنیا کی اس ظاہری بینائی پر. لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ ابو بصیر اگر ہم چاہیں تو پوری کائنات کی تمام تر نعمتوں کو تمہارے لیے اس دنیا میں فراہم کر سکتے ہیں، لیکن ابو بصیر آخرت کی نعمتیں اس دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں. ایک مرتبہ ابو بصیر کہتے ہیں مولا میری آنکھوں کو، میری بینائی کو سلب کر لیجئے، مجھے آخرت کی بہترین سے بہترین جزا چاہیے. یہ ایک صحابی امام کی بصیرت ہے کہ وہ ظاہری بینائی کو جو ہے وہ قدم ٹھوکر مار دیتا ہے اور آخرت کی نعمتیں چاہتا ہے. بس خوشا بحال اس انسان کے کہ جو اس دنیا کی سختیوں کو برداشت کر کے آخرت کی تمام تر نعمتوں کو خرید لے. بدا بحال اس شخص کے کہ دنیا کی ظاہری لذتوں کو خرید کر آتش جہنم کے عذاب کو خرید لے. یہ دنیا کے اندر عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا کے اندر اس دنیا کی لذاتیں تمام ہو جانے والی ہیں. معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذات تمام ہو جانے والی ہیں. کوئی بھی گناہ انسان کرے، کوئی بھی غلط کام کرے، یہ غلط کام، یہ گناہ، اس کی لذت تمام ہو جاتی ہے، لیکن اس کا عذاب ابدی ہے، اس کا عذاب ہمیشہ کا رہنے والا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر ہماری عبادتوں میں سختیاں ہیں. صبح کو اٹھنا، نماز شب کے لیے بیدار ہونا سخت ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر ایک یہ انسان، ایک یہ شخص جو نماز شب کے لیے، خدا کی رضایت کے لیے بیدار ہوا ہے، اب پروردگار عالم کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ پروردگار عالم اس سے بہتر جزا دے جو کہ اس کے لیے ابدی ہے، جو ہماری قبر کے لیے نورانیت کا سبب بنتا ہے. لہٰذا اس دنیا کے اندر سختیوں کو برداشت کر کے پروردگار عالم کی اطاعت اگر انسان خرید لے تو پروردگار عالم کی مرضی کا مالک بن جاتا ہے. پھر وہاں پروردگار عالم اسے عطاء غیر مجدود، ایسی عطا نصیب کرتا ہے کہ جو کبھی تمام نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان آتش جہنم کو خرید لے، بصیرت انسان کے لیے کتنی اہم ترین شے. عزیزان گرامی قدر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں لوگ واقعہ کربلا کے ہدف کو چھوٹا شمار کرتے ہیں. یہ کربلا کا واقعہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی، اپنی شہادت پیش کی، اس شہادت کو پیش کرنے کے بعد آپ دیکھیں عزیزو مسلسل ویڈیوز آ رہی ہیں. کویت کے بارڈر پر، قطر کے کویت کے بارڈر پر مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر توسل کر رہے ہیں مولا ہمیں اجازت مل جائے، مولا اس طریقے سے اس وبا بیماری ختم ہو جائے اور ہم آپ کی زیارت کے لیے تشریف لا سکیں. آج ہی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی عزیزان گرامی قدر کہ عراق بارڈر پر عراقی بیٹھے ہوئے اس سائیڈ میں اور ادھر زاروں قطار گریا کر رہے ہیں کہ ایرانی لوگ کہاں ہیں آپ لوگ، اے مشی کرنے والے، اے وہ لوگ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں، کہاں ہیں؟ ہم آپ کی خدمت کے لیے بے چین ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا، امام حسین علیہ السلام کے خادمین کی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے کہ آج یہ تمام لوگ بے چین ہیں کہ کیسے زائرین اہل بیت علیہ السلام عراق نہیں آ پا رہے ہیں. یہ کون سی ایسی چیز ہے جو امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں شہادت ہوئے، 1442 ہجری چل رہی ہے، 1380 سال گزر گئے اس واقعے کو، لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ ایسا لگتا ہے جیسے تازہ ہے. یہ غم امام حسین علیہ السلام ایسا لگتا ہے تازہ ہے. یہ انقلاب امام حسین علیہ السلام جو 61 ہجری میں امام حسین انقلاب لے کے آئے تھے، آج لگتا ہے وہ انقلاب تازہ ہے.
واقعہ کربلا کی بدترین تحریف یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو کسی ایک زمانے، کسی ایک مکان یا کسی ایک ہدف سے مخصوص کر دیا جائے۔ لوگ جو بے بصیرت ہیں وہ کہتے ہیں واقعہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ بدترین تحریف ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا حکومت حصول کے لیے تھا، یہ بدترین تحریف ہے۔ صرف ایک حکومت امام حسین علیہ السلام کا سبب نہیں تھی۔ ہاں بے شک امام حسین علیہ السلام حکومت کے لیے آئے تھے، حکومت اسلامی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ حکومت چاہتے تھے امام حسین، لیکن وہ حکومت جو مدینے میں ہوئی تھی، وہ حکومت جو امام علی علیہ السلام نے کی تھی، حکومت یہ ان لوگوں کی حکومت نہیں تھی کہ جنہوں نے صرف اور صرف غصب کیا ہے، مال لوگوں پر ظلم کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے حق کو ضائع کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا اصلی ہدف کیا تھا کہ میں مکے سے جب امام علی علیہ السلام خارج ہو رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ لا مفسدا ولا ظلما وانما خرجت لطلب اصلاح امتی، میں خارج ہو رہا ہوں اپنی امت جد کی اصلاح کی خاطر۔ اريد ان آمن بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وانہی عن المنکر، اور منکرات سے روکوں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا اصلی ہدف، مقصد جو امام نے بیان کیا، ایک لطلب اصلاح امت جدی، اپنے جد کی اصلاح کی، اپنے جد کے امت کی اصلاح کی خاطر خارج ہو رہا ہوں، اپنے جد کے امت کی اصلاح کی خارج میں وجہ سے میں نکل رہا ہوں۔ اور دو، ان آمر بالمعروف، کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے خارج ہونے کا، مدینے سے نکلنے کا اور کربلا آنے کا سب سے اہم ترین سبب جو امام نے بیان کیا، ایک لطلب اصلاح امت جدی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کی خاطر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی خاطر۔ اب بتائیں مجھے عزیزان گرامی قدر کہ امر بالمعروف کا دائرہ کتنا وسیع ہے، نہی عن المنکر کا دائرہ کتنا وسیع ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ کیا اس کو ہم کسی ایک ہدف میں مخصوص کر سکتے ہیں؟ نہیں عزیزوں اور میرے دوستوں، آج یہ کربلا پوری دنیا میں عام ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی ایک ایسا گوشہ نہیں جہاں غم امام حسین علیہ السلام نہیں ہو رہا ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جس جگہ پر انہوں نے اپنے لیے کربلا نہ بنائی ہو۔ ہر منطقے کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر قصبے کے اندر، ہر شہر کے اندر لوگوں نے اپنے لیے کربلا بنائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کربلا جو حقیقی کربلا، مصداقی کربلا، کربلا کے میدان میں موجود ہے، آج ہم اس پوری دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر، اس تمام تر ممالک کے اندر لوگوں نے ایک کربلا بنا کر اس ہدف کو عام کرنا چاہا کہ امام حسین علیہ السلام، آپ کا پیغام صرف عراق کی کربلا کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور ہم اس جگہ پر کربلا بنا کے بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام صرف کسی ایک جگہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر منطقے کے لیے تھا۔ وہ پیغام امام حسین جو جد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جد امجد کی امت کی اصلاح کی خاطر حضور پاک محمد امام حسین علیہ السلام نے جو خروج کیا اور نکلے امام حسین علیہ السلام۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو، امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے واقعے کو کسی ایک زمانے، کسی ایک مکان یا کسی ایک ہدف سے مخصوص کرنا بدترین تحریف، بدترین تحریف۔ لہٰذا انسان بابصیرت کبھی بھی دشمنان کے حربوں سے غافل نہیں ہوتا۔ انسان بابصیرت اپنی ان باطنی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ جو باطنی نگاہیں جناب مالک اشتر کی تھی، وہ باطنی نگاہیں جو ہرن کی تھی، وہ باطنی نگاہیں جو حبیب ابن مظاہر کی تھی، وہ بصیرت جو جناب عباس کی تھی، وہ بصیرت جو جناب علی اکبر کی تھی، وہ بصیرت جو جناب قاسم کی تھی، یہ بصیرت تھی ان شہدائے کربلا کی، یہ بصیرت تھی موالیان اہل بیت علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے دشمنوں کو پہچانا۔ آپ کی خدمت میں ایک واقعہ جنگ صفین کا بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام، جنگ جمل میں
جنگ جمل میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے آمادہ ہے، ایک طرف وہ لشکر ہے، ایک طرف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں سوال کرتا ہے، یا علی مجھے یہ بتائیے حق کس طرف ہے؟ ادھر بھی صحابی ہیں، ادھر بھی صحابی ہیں، ادھر بھی قاری قرآن ہے، ادھر بھی قاری قرآن ہے، ادھر بھی نمازوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر بھی نمازوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر بھی لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کی طرف بھی لوگ تلاوت کر رہے ہیں، ادھر بھی ام المومنین ہیں، ادھر آپ ہیں، یا علی حق کس کی طرف ہے، میں کدھر جاؤں؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عزیزو اور میرے دوستو، میدان جنگ ہے، یہ کوئی درس کا کلاس نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام وہاں پر، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ یہ کوئی کلاس نہیں ہے، یہ کوئی سبق نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ علی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں حق سے آشنائی کرائیں، بلکہ نہیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین سبق دیا، اعرف حق تعرف اہلہ، حق کو پہچانو تاکہ تمہیں اس کے اہل سمجھ میں آ جائیں۔ انسان اگر حق سے غافل ہوگا تو کبھی بھی اس کے اہل سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ افسوس تو ہمارے آج کے اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم اہل سے حق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ممبر پر آ جانے والا، ممبر پر تقریر کرنے والا، ممبر پر بیانات کرنے والا، وہ کون ہے، کیا ہے، اس کو کتنا حق سمجھ میں آیا نہیں پتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بول رہا ہے وہی حق ہے۔ ہمیں حق کے بارے میں نہیں پتا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اعرف حق، حق کو پہچانو تاکہ تمہیں اس کا حق سمجھ میں آ جائے، اس کا حقدار سمجھ میں آ جائے۔ اگر انسان حق کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا، اگر انسان حق کی شناخت نہیں رکھتا ہوگا، کبھی بھی اس کے اہل کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جنگ صفین میں یہ جو شخص جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہا ہے کہ آپ میں کون حق پر ہے، لہذا حق نہیں جانتا تھا۔ اگر حق جانتا ہوتا تو کبھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال نہیں کرتا۔ قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، پیشانیوں پر سجدہ ہونے والے، بڑی بڑی داڑیاں والے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حق پر ہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ رسول کے اس دین پر ہیں کہ جس پر رسول چلانا چاہتے تھے۔ اگر انسان حق کی معرفت رکھے گا تو وہ پہچان جائے گا۔ میں انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، دامن وقت میں گنجائش، لہٰذا عزیزوں اور میرے دوستوں، حق کو پہچانیں۔ اگر انسان حق کو پہچانتا ہوگا، حق کی معرفت رکھتا ہوگا، تو کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائے گا، زمانہ چاہے کتنا بھی پرآشوب کیوں نہ ہو۔ اور آج واقعہ کربلا اس بات کی دلیل ہے۔ آج عزیزان گرامی قدر یہ مجلس ہو، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا ہوا ہے، اسلام کی بقا کا ضامن ہے یہ محرم و صفر۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں عزیزوں اور میرے دوستوں، 2 مہینے ایسے ہیں جو انسانوں کی کثرت کے ساتھ میں گناہوں سے بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ ایک ماہ رمضان اور ایک محرم و صفر، دونوں ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں، محرم و صفر کی عزاداری اور ماہ رمضان، 2 یہ وقت ایسے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ گناہوں سے بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزوں اور میرے دوستوں، بڑا اہم ترین فرق ہے ماہ مبارک رمضان میں اور محرم و صفر کے گریے میں۔ ماہ رمضان میں بھی روز لوگ خوف خدا کی بنا پر گریہ کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ محرم و صفر میں بھی لوگ گریہ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن بڑا اہم ترین فرق یہ ہے کہ کوئی بھی ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روئے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ صرف غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ جس کے لیے دلیل ملتی ہے کہ جو بھی غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں روئے گا، رلائے گا، رونے کی صورت بنائے گا، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی رونا، ماہ محرم و صفر میں بھی رونا، لیکن کتنا فرق ہے محرم اور صفر کے رونے میں، کتنا فرق ہے رمضان کے رونے میں۔ اور کیوں نہ ہو عزیزوں اور میرے دوستوں، وہ حسین جس نے نانا کے دین کو بچایا، وہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس نے شریعت محمدی بچائی۔ قربان جائیں ہماری 1000 جانیں، ہماری اولادوں کی جانیں قربان جائیں غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ ایام اہل بیت علیہ السلام کی اسیری کے ایام ہیں، غربت کے ایام ہیں۔ یہ ایام وہ ہیں کہ جس میں زینب و ام کلثوم کو
شام کے زندان میں رکھا گیا ہے۔ ایک شام کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عزیزو اور میرے دوست۔ 40 قریب ہے، دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جو بھی متمنی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، انہیں توفیق زیارت امام حسین علیہ السلام سے نوازے پروردگار تجھے اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ۔ روایت ملتی ہے کہ شام میں ایک خاتون اپنی ایک کنیز کو کچھ سامان لینے کے لیے بازار شام بھیجتی۔ یہ کنیز بازار شام کے لیے نکلی۔ اب جیسے ہی بازار شام میں پہنچی، اہل بیت علیہ السلام کے لٹے ہوئے قافلے پر اس کی نگاہ پڑی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے بازار شام میں قافلہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، بیویوں کو دیکھا، نوکے نیزہ پر بلند سروں کو دیکھا، تمام تر سروں کو دیکھتے دیکھتے جب سر امام حسین علیہ السلام پر اس کی نظر پہنچی، کیا دیکھا کہ سر امام حسین علیہ السلام ہے، بہترین لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بہترین لب و لہجہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ یہ کنیز نے جب جیسے ہی سر امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، ایک بے چینی، ایک کرب کا عالم ہوا، دوڑی دوڑی اپنی مالکہ کے پاس آئی، اپنی شہزادی کے پاس آئی۔ اپنی مالکہ کے پاس آنے کے بعد کہتی ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، عجیب حالت ہے۔ ایک مرتبہ مالکہ نے جیسے ہی اس کنیز کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سوال کر لیا کہ بازار شام بے حیاؤں کا بازار ہے، بے غیرتوں کا بازار ہے، کیا کسی نے تیری بے حرمتی کر دی؟ کیا کسی نے تیرے ساتھ کوئی گستاخی کر دی جو اس طریقے سے آئی ہے؟ ایک مرتبہ یہ کنیز کہتی ہے، نہیں مالکہ، میرے ساتھ کسی نے بے حرمتی نہیں کی ہے، میرے ساتھ کسی نے بے حرمتی نہیں کی، بلکہ میں نے جب بازار شام میں سامان لینے کے لیے گئی تو میں نے وہاں ایک قافلہ دیکھا اور مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ تو اپنے آقا کی بڑی تعریف کرتی ہے کہ تیرا آقا بڑے بہترین لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کرتا ہوگا تیرا آقا بڑے بہترین لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت، لیکن وہ اپنے جسم کے ساتھ زندگی میں اپنے بہترین لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، لیکن ابھی میں بازار شام میں ایک ایسے بہترین لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت سن کر آئی ہوں کہ جس کا جسم، جس کا سر تن میں جدائی ہے، جس کا سر نوکے نیزہ پر ہے، سر نورانی، چہرہ نورانی، بہترین لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ آقا زادی، یہ شہزادی، یہ مالکہ اپنی کنیز کو بات کو سن کر بے چین ہو جاتی ہے، مضطرب ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے، جا کر کے پوچھ، معلوم کر کہ یہ نوکو نیزہ پر یہ کس کا سر ہے جو بہترین لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب یہ کنیز دوبارہ بازار شام آئی، آنے کے بعد ایک ایک کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا نحیف سا شخص، ایک کمزور لاغر شخص جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ پہنچی سید سجاد کے پاس اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے، اے شخص یہ بتائیے یہ آپ کون ہیں، یہ بیویاں کون ہیں، یہ نوکے نیزہ پر جو سر ہیں یہ کس کے سر ہیں، اور ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ یہ نوکے نیزہ پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جس کے گال پر تماچے کے نشان ہے، جس کی ادھر کی زلفیں ادھر ہے، ادھر کی زلفیں ادھر ہے، جس کی داڑھی خون کے خضاب سے رنگین ہے، یہ کس کا شخص ہے، یہ کون شخص ہے، یہ کس کا سر ہے جو نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا، کیوں پوچھنا چاہتی ہے تو ہمارے بارے میں ہمارے احوال کیوں معلوم کرنا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ یہ کنیز کہتی ہے کہ میری مالکہ گھر میں موجود ہے، جس کو میں نے اس سر کے بارے میں بتایا وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ سر کس کا ہے، یہ نوکے نیزہ پر تلاوت کرنے والا شخص کون ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتا ہے کہ جا کے اپنی مالکہ سے کہہ دینا کہ اگر ہم غریب الوطنوں کے بارے میں جاننا
ہو تو اب گھر میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ ہماری مائیں بہنیں بازار میں آ گئی۔ عزیزو اور میرے دوستوں، ایک مرتبہ جیسے ہی اس کنیز نے سید سجاد کی اس بات کو سنا، سننے کے بعد کہتی کیا تو کیا سمجھتا ہے کہ میری مالکہ کوئی عام شخص ہے؟ میری مالکہ کوئی عام نہیں بلکہ عباس کی کنیز ہے۔ عزیزو اور میرے دوستوں، بس سید سجاد نے جب اس جملے کو سنا ہوگا کہ عباس کی کنیز گھر میں موجود، عباس کی بہنیں بازار کوفہ میں آ گئی، دل پر کیا بیتی ہوگی۔ الغرض سید سجاد نے کہا جا کر کہہ دے اپنی مالکہ سے کہ اگر ہمارے احوال جاننا ہے تو گھر میں نہ رکے۔ عزیزو اور میرے دوستوں، بس ایک مرتبہ یہ کنیز چلی، پہنچنے کے بعد گھر میں پہنچی، جانے کے بعد کہتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے احوال جاننا ہو تو گھر میں نہ رکیں۔ بس عزیزو اور میرے دوستوں، قیامت خیز منظر آنے والا ہے۔ وہ کیفیت جو سید سجاد نے دیکھی ہوگی، اس کو کیسے سید سجاد نے برداشت کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ کنیز نے جب اب پیغام دیا مالکہ کو، اب یہ مالکہ جو بے چین ہے، گھر میں رکنا نہیں چاہتی، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس کیفیت میں یہ مالکہ اپنے گھر سے نکلی کہ آگے کنیز ہے، پیچھے کنیز ہے، دائیں کنیز ہے، بائیں کنیز ہے، بیچ میں عباس کی کنیز ہے۔ نکلی بازار شام کی طرف، ایک مرتبہ جلدی جلدی پہنچی، قافلے میں جناب سید سجاد کے پاس پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا اے شخص ذرا جلدی بتائیے کہ یہ نوک نیزہ پر سر کس کا ہے، جس کے گالوں پر تماچے کے نشان، جس کی ادھر کی زلفیں ادھر، ادھر کی زلفیں ادھر ہے، جس کی داڑھی پر خون کے خضاب سے رنگین ہے، یہ بہترین لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کون کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے سر کو اٹھایا، کرب کے عالم میں کہا یا امتی ریحانہ السلام علیک، اے پھوپھی اماں ریحانہ آپ پر ہمارا سلام۔ اب جیسے ہی لفظ پھوپھی اماں سنا، ایک مرتبہ ریحانہ کہتی انت زین العابدین، انت قاسم، انت علی اکبر، کیا تو قاسم ہے، کیا تو زین العابدین ہے، کیا تو علی اکبر ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ریحانہ نہیں پہچانا، میں علی ابن الحسین زین العابدین، وہ نوک نیزہ پر جو سر دیکھ رہے وہ کسی اور کا سر نہیں، بابا حسین کا سر، آپ کے آقا کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی اور نہیں، ہمارا بابا ہے۔ ایک مرتبہ ریحانہ بے چین، ریحانہ پریشان، ایک مرتبہ سید سجاد کے آگے ہاتھ جوڑنے کے بعد کہا اے سید سجاد، حسین کو شہید کر دیا گیا، زینب ام کلثوم کو اسیر بنا کے بازاروں میں لا دیا گیا، اے سید سجاد ذرا یہ بتائیے آقا عباس نے کیا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے اے ریحانہ وہ دیکھیے گھوڑے کی گردن، عباس کا سر بندھا ہے، وہ عباس جو شان کٹا کے فرات کے کنارے سو گئے، نوک نیزہ پہ جب بھی سر جاتا پھوپھی اماں کا کھلا چہرہ نظر آ جاتا، سکینہ کے گالوں پر تماچے، عباس کا سر نوک نیزہ پہ نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری ذاکری آپ کی سماعت، آپ کی ندارت کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں بے وجہ احسن قبول فرما۔ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما۔ حق ذاکری ادا نہیں ہو سکا، پروردگار دعا کرتے ہیں وقت کے زندہ امام کے صدقے میں کہ حق ذاکری، حق عزاداری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما، روضہ مقدسہ کو آباد فرما، خصوصی طور پر جنت البقیع کے روضوں کو تعمیر فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد قلب ناظرین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔
جو لوگ متمنی حج و زیارات ہیں خصوصی طور پر 40 قریب ہے، جو لوگ بھی فعلاً بھی ابھی تمنا لیے ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے، لیکن اب بھی تمنا ہے ان کی یہی ہے، پروردگار تجھے غربت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، تجھے اسیری حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کا واسطہ، پروردگارہ جتنے بھی مومنین مومنات متمنی حج و زیارات ہیں خصوصی طور پر زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ماتم حسین سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، میں ترس گیا قدم آیا کے، میں ترس گیا قدم آیا کے، ایک بار تک اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، عباس دے احسان حج اکبر میرا مہمان، عباس دے احسان حج اکبر میرا مہمان، زینب تو لیلا دیتا ہی، زینب تو لیلا دیتا ہی، کی تفاصلت اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، عباس دے احسان حج اکبر میرا مہمان، عباس دے احسان حج اکبر میرا مہمان، زینب تو لیلا دیتا ہی، زینب تو لیلا دیتا ہی، کی تفاصلت اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، میں ترس گیا قدم آیا کے، میں ترس گیا قدم آیا کے، ایک بار تک اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، ارمان ودا دی رہیا سوچا چکھڑا دی رہیا، ارمان ودا دی رہیا سوچا چکھڑا دی رہیا، تیرے سال 18 دے چولے، تیرے سال 18 دے چولے، تو ویک علی اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، ارمان ودا دی رہیا سوچا چکھڑا دی رہیا، ارمان ودا دی رہیا سوچا چکھڑا دی رہیا، تیرے سال 18 دے چولے، تیرے سال 18 دے چولے، تو ویک علی اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر، میں ترس گیا قدم آیا کے، میں ترس گیا قدم آیا
سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر عباس گواہ ہے میرا نہیں نال واگی تیرا عباس گواہ ہے میرا نہیں نال واگی تیرا مینو اکبر نے مایا کے آئے مینو اکبر نے مایا کے آئے میرا وعدہ ہے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر عباس گواہ ہے میرا نہیں نال واگی تیرا عباس گواہ ہے میرا نہیں نال واگی تیرا مینو اکبر نے مایا کے آئے مینو اکبر نے مایا کے آئے میرا وعدہ ہے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر میں ترس گیا قدم آیا کے میں ترس گیا قدم آیا کے ایک بار تک اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر جس ماں پروان چڑھایا تینو صحرا دے نہیں لایا جس ماں پروان چڑھایا تینو صحرا دے نہیں لایا شگنا دیا ریجا تو پہلا شگنا دیا ریجا تو پہلا او دی جان نہ لے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر جس ماں پروان چڑھایا تینو صحرا دے نہیں لایا جس ماں پروان چڑھایا تینو صحرا دے نہیں لایا شگنا دیا ریجا تو پہلا شگنا دیا ریجا تو پہلا او دی جان نہ لے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے یا حسین 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 مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چہر یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چہر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا اے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا
دوش نبی پر ہے بلا اے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین او زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایھا المدفون بعرض طوس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک. الصلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.